دیکھیں یہاں جو چیز سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اس نظم کا کینوس کس قدر وسیع ہے۔ کینوس وسیع ہے۔ جی، مطلب یہ محض دو لوگوں کے ملنے کی روایتی اور عام سی کہانی بالکل نہیں ہے۔ اس نظم کا سفر آسمانی اور الہامی احکامات سے شروع ہوتا ہے، صحیح۔ پھر وہ سیدھا انسانوں کے دھڑکتے ہوئے دلوں تک پہنچتا ہے اور بالآخر وہاں سے نکل کر پوری انسانیت اور معاشرے کی تشکیل کے ایک بڑے تصور میں ڈھل جاتا ہے۔ واو، مطلب ایک مکمل سفر ہے۔ بالکل۔ اکثر ہم شادی کو صرف ایک تقریب یا سماجی رسم سمجھتے ہیں، لیکن یہ اس سے بہت بڑھ کر ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہماری زندگی کو ایک بالکل نیا مقصد اور ایک گہرائی عطا کرتا ہے۔ تو آئیے آج ہم مل کر سمجھتے ہیں کہ اس رشتے کی اصل حقیقت کیا ہے اور اس میں کون کون سی برکتیں چھپی ہوئی ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی اور بنیادی بات جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ شادی اللہ کی طرف سے ایک خاص نعمت اور رحمت ہے۔ یہ کوئی عام سا معاہدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا قیمتی تحفہ ہے جو انسان کی زندگی میں سکون، محبت اور ایک ٹھہراؤ لاتا ہے۔ جب اس سوچ کے ساتھ رشتے کا آغاز کیا جاتا ہے نا، تو اس کی بنیاد خود بخود مضبوط ہو جاتی ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں اس رشتے کے سب سے خوبصورت پہلو کی، جو اصل میں اس کی روح ہے۔ شادی دراصل دو دلوں کے جڑنے کا نام ہے، جہاں الگ الگ احساسات اور جذبات مل کر زندگی میں ایک نئی خوبصورت دھن بکھیر دیتے ہیں۔ یہ اصل میں ہے کیا؟ یہ مشترکہ احساسات اور ایک دوسرے سے انسیت کا ایک لمبا سفر ہے۔ اس کی اصل خوبصورتی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے میں ہے، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو مل کر منانے میں ہے اور ایک دوسرے کے لیے ذہنی سکون کا باعث بننے میں ہے۔ یہی وہ باہمی تعلق ہے جو دو انسانوں کو زندگی بھر کے لیے ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے۔ یہاں یہ بات کتنی سادگی سے کہی گئی ہے، احساس ہے جذبوں کا، آثار ہیں الفت کے۔ کتنی گہری بات ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ محبت کا اظہار صرف بڑے بڑے وعدوں سے نہیں ہوتا، بلکہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے ایک دوسرے کے لیے احترام اور خیال رکھنے سے ہوتا ہے۔ یہی وہ الفت کے آثار ہیں جو اس رشتے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھتے ہیں۔ اور اس خیال کو تو دیکھیں، دو قلب معطر کا ادغام ہے شادی میں، یعنی دو خوشبودار دلوں کا آپس میں مل جانا۔ اب اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ دو لوگ اپنی انفرادیت کھو دیتے ہیں، نہیں، بلکہ وہ ایک دوسرے کی خوبیوں کو اپنا کر اور خامیوں کو نظر انداز کر کے ایک ایسی اکائی بنتے ہیں جو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور خوبصورت ہوتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی دو افراد کی بات، لیکن اس رشتے کا اثر صرف ایک گھر تک محدود نہیں رہتا۔ آئیے اب ذرا اسے ایک بڑے کینوس پر دیکھتے ہیں، یعنی پورے معاشرے اور قوم کی سطح پر، کیونکہ شادی صرف دو افراد کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کا ملاپ ہے، اور یہیں سے ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد پڑتی ہے۔ یہاں وحدت کا تصور بہت اہم ہے۔ دیکھیں، جب ایک گھر مضبوط ہوتا ہے تو اس میں پلنے والے بچے بھی ایک مضبوط کردار کے مالک بنتے ہیں، اور جب ایسے کئی مضبوط گھرانے ملتے ہیں تو ایک مہذب اور طاقتور معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اس لحاظ سے ایک کامیاب شادی دراصل ایک مستحکم قوم کی تعمیر میں پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ جیسا کہ یہاں لکھا ہے، قوموں کی، گھرانوں کی وحدت ہے، شرافت ہے۔ یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ کسی بھی قوم کی اصل طاقت اس کے لوگوں کے کردار میں ہوتی ہے، اور کردار کی جو پہلی درسگاہ ہے وہ ایک پرسکون اور مضبوط گھرانہ ہی ہوتا ہے۔ اب ہم شادی کے روحانی پہلو کی طرف آتے ہیں، جو اس رشتے کو ایک عام تعلق سے بہت اوپر لے جاتا ہے اور اسے ایک مقدس عہد کی شکل دیتا ہے۔ یہ صرف ایک سماجی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک روحانی سفر بھی ہے۔ اس روحانی سفر کے تین اہم ستون ہیں۔ پہلا، یہ انبیاء کرام کی سنت کی پیروی ہے۔ دوسرا، یہ ایمان اور اخلاق کے تحفظ کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور تیسرا، یہ بذات خود عبادت کا ایک درجہ رکھتی ہے۔ یہاں کہا گیا ہے کہ نبیوں کی یہ سنت ہے، اتمام ہے شادی میں۔ یہ لفظ اتمام یعنی تکمیل بہت اہم ہے۔ شادی انسان کی شخصیت اور اس کے دین کی تکمیل کرتی ہے۔ انبیاء نے یہ راستہ اس لیے اپنایا کیونکہ یہ زندگی گزارنے کا سب سے متوازن اور فطری طریقہ ہے، جو انسان کو ذمہ دار اور کامل بناتا ہے۔ اور ہاں، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایمان کے تحفظ کا اقدام ہے شادی میں۔ یہ رشتہ انسان کو بے راہ روی سے بچاتا ہے اور اس کی توانائی کو ایک مثبت اور تعمیری سمت دیتا ہے۔ یہ کردار سازی کی ایک بہترین تربیت گاہ ہے، جہاں انسان صبر کرنا، قربانی دینا اور دوسروں کے لیے جینا سیکھتا ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم بات یہ کہ تزویج بھی ایک مقصود عبادت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میاں بیوی اچھی نیت سے ایک دوسرے کے حقوق پورے کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت اور احترام سے پیش آتے ہیں، تو ان کا یہ سارا عمل عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اس طرح گھر کا پرسکون ماحول ہی ایک عبادت گاہ بن جاتا ہے۔
تو خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ شادی صرف ایک رسم نہیں، بلکہ یہ ایک ہی وقت میں اللہ کا تحفہ ہے، دلوں کا سکون ہے، معاشرے کی بنیاد ہے، کردار کا محافظ ہے اور عبادت کا ایک راستہ بھی ہے۔ یہ ایک ایسا جامع نظام ہے جس میں انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی رکھی گئی ہے۔ تو ان تمام گہرے معنوں کو جاننے کے بعد اب اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے رشتوں کو مزید مضبوط، بامقصد اور بابرکت کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس سوال پر غور کرنا ہی ہمارے خاندانی نظام کو حقیقی معنوں میں کامیاب بنا سکتا ہے۔ اگر ہم اس تصور کی بنیاد کی طرف جائیں تو نظم کے ابتدائی الفاظ کچھ یوں ہے کہ اللہ کا احسان ہے، انعام ہے شادی میں، نبیوں کی یہ سنت ہے، اتمام ہے شادی میں۔ کیا بات ہے! اب اگر ہم آج کے معاشرے کا عمومی جائزہ لیں تو جب بھی شادی کا ذکر آتا ہے اسے ایک بہت بڑی ذمہ داری، ایک بوجھ، یا یوں کہہ لیں کہ ایک انتہائی مشکل سماجی فرض کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ہاں، عموماً تو ایسا ہی ہوتا۔ ہر طرف یہی سننے کو ملتا ہے کہ بس اب تو زندگی قید ہو جائے گی۔ لیکن شاعر نے پہلی ہی سطر میں اسے ایک انعام اور احسان قرار دیا ہے۔ اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک بہت ہی بھاری لفظ استعمال کیا ہے، اتمام۔ بالکل، اتمام۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کی گہرائی کو سمجھے بغیر نہ ہم اس پوری نظم کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ بے شک، یہ لفظ اتمام ہی دراصل اس پورے فلسفے کی کلید ہے۔ اتمام کا بنیادی مطلب ہے کسی چیز کا مکمل ہونا، اس کی حتمی تکمیل ہونا۔ یعنی ایک طرح کا فائنل پیس۔ ہاں، جب یہاں کہا جا رہا ہے کہ شادی میں اتمام ہے تو دراصل انسانی وجود کی اس تشنگی اور ادھورے پن کی بات ہو رہی ہے جو اکیلے پن میں ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ صحیح۔ اور پھر غور طلب بات یہ بھی تو ہے کہ اس اتمام کو نبیوں کی سنت سے جوڑا گیا ہے۔ بالکل، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ کوئی محض مادی ضرورت یا وقتی جذبہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان عظیم ہستیوں کا چناوا راستہ ہے جنہوں نے انسانیت کو زندگی گزارنے کا شعور بخشا۔ اچھا، تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شادی کو ایک کائناتی انعام کے طور پر دیکھنے سے واقعی بوجھ کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ جی، ایسا ہی ہے۔ ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے دو مختلف افراد کے درمیان یہ انعام کیسے پنپتا ہے؟ اور یہیں سے بات نظم کے اگلے حصے کی طرف قدرتی طور پر مڑ جاتی ہے۔ بالکل، جہاں شاعر کیمرے کا رخ آسمانی سنتوں سے ہٹا کر سیدھا زمین پر دو افراد پر لے آتا ہے۔ جی، ذرا وہ مصرعے تو دہرائیے گا۔ ہاں، وہ ہیں کہ دانش ہوں یا افشاں ہوں، ہمراز محبت کے احساس ہے، جذبوں کا آثار ہے الفت کے، دو قلب معطر کا ادغام ہے شادی میں۔ یہ ایک دم سے دو مخصوص ناموں کا آنا، دانش اور افشاں، اس پوری گفتگو کو بالکل زمین پر لے آتا ہے۔ بالکل، اور یہ اس نظم کی ایک نہایت غیر معمولی تکنیک ہے۔ دانش اور افشاں، جو کہ ظاہر ہے دولہا اور دلہن ہے، ان کے ناموں کا استعمال اس پوری کائناتی گفتگو کو ایک حقیقت پسندانہ شکل دے دیتا ہے۔ ان کے لیے جو لفظ چنا گیا ہے، ہمراز محبت، وہ بہت توجہ طلب ہے۔ ہمراز ہونا یعنی ایک دوسرے کے راز جاننا؟ دیکھیں، ہمراز ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ ایک دوسرے کے راز جانتے ہیں کہ بھئی بینک اکاؤنٹ کا پاس ورڈ کیا ہے یا ماضی میں کیا ہوا تھا۔ اچھا، تو پھر اس سے کیا مراد ہے؟ ہمراز ہونے کا مطلب ایک ایسا مقام ہے جہاں دو لوگ ایک دوسرے کی نفسیاتی کمزوریوں، ان کے انکہے خوف اور ان کی امیدوں کے امین بن جاتے ہیں۔ کتنا خوبصورت خیال ہے۔ جی، یہ ایک ایسا محفوظ دائرہ ہے جہاں انسان بغیر کسی خوف کے اپنے اصل روپ میں سامنے آ سکتا ہے۔ اور پھر جو اس حصے کی جان ہے نا، وہ اگلا مصرع ہے۔ ہاں، دو قلب معطر کا ادغام ہے شادی میں۔ قلب معطر یعنی خوشبودار دل، اور پھر لفظ ادغام۔ جی، ادغام۔ جب میں اس پر غور کر رہی تھی تو میرے ذہن میں فوراً کھانا پکانے کا خیال آیا۔ کھانا پکانے کا؟ ہاں، جیسے ہم دو مختلف مسالوں کو ملا کر ایک نیا ذائقہ بناتے ہیں، لیکن پھر مجھے لگا کہ شاید یہ مثال کچھ گڑبڑ ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کا شک بالکل درست ہے۔ کھانا پکانے کی مثال اس لیے پوری طرح فٹ نہیں بیٹھتی کیونکہ اس عمل میں آگ اور تپش استعمال ہوتی ہے۔ صحیح۔ جس سے اجزاء کی اصل شکل اور بسا اوقات ان کی اپنی انفرادی خصوصیات بالکل ختم ہو کر راکھ ہو جاتی ہیں۔ مطلب پیاز جل کر کچھ اور ہی بن جاتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے، اس کی تو اپنی شکل ہی نہیں رہتی۔ جبکہ نظم میں شاعر نے قلب معطر یعنی خوشبودار دل کی بات کی ہے۔
اس لیے یہاں عطر یا پرفیوم کی مثال زیادہ موزوں رہے گی۔ آہا، بالکل پرفیوم والی مثال۔ اگر ہم پرفیوم کی بات کریں تو فرض کریں کہ ایک عطر خالص گلاب کا ہو اور دوسرا سندل کا ہو، تو دونوں کی اپنی ایک الگ مکمل اور خوبصورت پہچان ہے نا؟ بالکل ہے۔ دونوں کی اپنی ایک تاریخ اور آزادانہ وجود ہے، لیکن جب انہیں ایک خاص تناسب میں ملایا جاتا ہے تو جو تیسری خوشبو وجود میں آتی ہے وہ ان دونوں کا خوبصورت نچوڑ ہوتی ہے۔ اور اس نئی خوشبو کی کیا خاص بات ہوتی ہے؟ خاص بات یہ ہے کہ اس نئی خوشبو کو سونگھ کر آپ اس میں سے گلاب اور سندل کی اصل مہک کو محسوس تو کر سکتے ہیں، لیکن انہیں زبردستی الگ نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح۔ ان کا وجود مٹتا نہیں، بلکہ وہ مل کر ایک دوسرے کو زیادہ پرکشش بنا دیتے ہیں۔ تو کیا انسانوں کے ادغام سے مراد بھی یہی ہے؟ جی، یہ ایک بہت ہی شاندار انداز ہے اس بات کو سمجھنے کا۔ ادغام کا لسانی اور تکنیکی مطلب ہی یہ ہے کہ دو چیزوں کو اس طرح آپس میں ملا دیا جائے کہ وہ ایک نئی وحدت بن جائے، مگر ان کی اصل خوبصورتی اور تاثیر باقی رہے۔ جیسے تجوید میں ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ علم تجوید میں بھی جب دو حروف کا ادغام ہوتا ہے نا، تو وہ پڑھے ایک ہی جاتے ہیں، مگر ان کے ملنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ زیادہ گہری اور پراثر ہوتی ہے۔ کیا بات ہے! رشتوں میں ادغام کا مطلب اپنی ہستی کو مکمل طور پر مٹا کر دوسرے کا غلام بن جانا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اپنی ہستی کو دوسرے کے ساتھ اس طرح ہم آہنگ کرنا ہے کہ ایک نیا اور وسیع تر خوشگوار ماحول پیدا ہو۔ یعنی دونوں کی اچھائیاں مل جائیں۔ جی، دونوں افراد اپنی اپنی جگہ اچھائیوں، خوبیوں اور جذبوں کی خوشبو رکھتے ہیں، اور شادی ان دونوں خوشبوؤں کو ملا کر ایک ایسا ماحول بنانے کا نام ہے جس سے پورا گھر مہک اٹھے۔ تو اگر ہم اس کی کوئی عملی مثال لیں تو یہ کیسے نظر آئے گا؟ فرض کریں دانش اور افشاں دونوں ہی پروفیشنل زندگی میں بہت متحرک ہیں، دونوں کے اپنے کیریئر کے خواب ہیں، وہاں یہ ادغام کیسے کام کرے گا؟ بہت عمدہ سوال ہے۔ دیکھیں، اگر تو ان کا نظریہ محض انفرادیت والا ہوگا تو پھر ہر فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ میرا کیریئر مقابلہ تمہارا کیریئر۔ یعنی ایک کھینچا تانی ہوگی۔ بالکل۔ لیکن اگر وہ ادغام کے فلسفے پر یقین رکھتے ہیں نا، تو پھر ان کا مشترکہ مقصد ہمارے خاندان کی ترقی اور سکون بن جائے گا۔ پھر میں کی بجائے ہم آ جائے گا۔ جی ہاں۔ پھر اگر کسی ایک کو وقتی طور پر سمجھوتا کرنا بھی پڑے تو وہ اسے اپنی ہار یا اپنی انفرادیت کا قتل نہیں سمجھے گا، بلکہ وہ اس مشترکہ پرفیوم میں اپنی خوشبو کا حصہ ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ کتنی گہری بات ہے یہ! ادغام کا مطلب ایک جیسا ہو جانا نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ہو جانا ہے۔ ایک کامیاب رشتے میں دونوں افراد ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو دباتے نہیں ہیں، بلکہ انہیں ابھرنے کے لیے ایک محفوظ زمین فراہم کرتے ہیں۔ یہ بات واقعی ذہن کی کئی دریچے کھول دیتی ہے۔ اب تک ہم نے دیکھا کہ بات کائنات سے شروع ہو کر گھر کی چار دیواری میں دو انسانوں کے ادغام تک پہنچی۔ جی، لیکن ظاہر ہے دو انسان تنہا جزیرے پر تو نہیں رہتے۔ یہیں سے گفتگو کا رخ ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے اور اس رشتے کے معاشرتی نتائج کی طرف جاتا ہے۔ اور وہ بہت اہم ہیں۔ بالکل۔ آخری چند مصروں میں جو الفاظ ہیں وہ پوری بحث کا دائرہ پھر سے وسیع کر دیتے ہیں کہ قوموں کی، گھرانوں کی وحدت ہے، شرافت ہے، تزویج بھی یاسر مقصود عبادت ہے، ایمان کے تحفظ کا اقدام ہے شادی میں۔ یعنی وہ محبت جو دو دلوں کے ادغام سے شروع ہوئی تھی نا، اب خاندانوں اور قوموں کی وحدت کا سبب بن رہی ہے۔ یہ مجھے بالکل اس پتھر کی طرح لگتا ہے جسے کسی ٹھہرے ہوئے صاف پانی کے تالاب میں پھینکا جائے۔ اچھا، تالاب والا استعارہ۔ ہاں، قطرہ یا پتھر پانی کی سطح پر بالکل ایک ہی مرکز میں گرتا ہے۔ وہ مرکز یہاں دانش اور افشاں کا تعلق ہے، لیکن اس کے گرنے سے جو لہریں پیدا ہوتی ہیں وہ وہیں رکتی نہیں ہیں۔ بالکل، وہ پھیلتی ہیں۔ جی، وہ آہستہ آہستہ پھیلتی چلی جاتی ہیں اور پورے تالاب کے کناروں تک پہنچ جاتی ہیں۔ یہ لہریں دراصل خاندان ہیں، معاشرہ ہے اور بالآخر پوری قوم ہے۔ اگر ہم اس استعارے کو بڑے منظرنامے سے جوڑیں تو یہ بالکل درست بیٹھتا ہے۔ دیکھیں، انسان کوئی تنہا جزیرہ نہیں ہے۔ صحیح۔ جب دو افراد ایک رشتے میں جڑتے ہیں تو وہ صرف دو جسم یا دو دل نہیں مل رہے ہوتے، بلکہ دو مکمل تاریخیں، دو خاندانوں کی روایات اور دو مختلف پس منظر آپس میں مل رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ معاشرے میں انتشار اور بے چینی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کی بنیادی اکائی یعنی خاندان کمزور ہو، اور خاندان کی مضبوطی کا دار و مدار ان دو افراد کے ادغام پر ہے۔
یعنی سب کچھ جڑا ہوا ہے۔ جی، جب گھرانوں میں وحدت ہوتی ہے تو قومیں خود بخود مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اسی تسلسل میں شاعر نے اپنا تخلص یاسر استعمال کرتے ہوئے ایک بہت ہی گہری بات کہی ہے کہ تزویج بھی یاسر ایک مقصود عبادت ہے۔ لفظ تزویج، اس کا مطلب جوڑا بنانا ہے نا؟ جی، تزویج کا مطلب ہے جوڑا بنانا یا شادی کرنا۔ اسے محض ایک دنیاوی یا قانونی کام نہیں کہا گیا، بلکہ اسے براہ راست عبادت کا مقصود قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، یہیں پر آ کر نا مجھے ایک بار پھر رکنا پڑے گا اور تھوڑا سا تنقیدی رخ اختیار کرنا پڑے گا۔ جی بالکل کیجیے۔ میں اس بات سے متفق ہوں کہ یہ بہت خوبصورت خیالات ہیں، لیکن ذرا عملی دنیا میں واپس آئیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ شادی مقصود عبادت ہے اور یہ قوموں کی وحدت اور ایمان کے تحفظ کا اقدام ہے، تو کیا یہ سب سن کر ایسا نہیں لگتا کہ ایک نئے جوڑے پر بہت ہی بھاری بوجھ ڈال دیا گیا ہے؟ بوجھ کیسے؟ ذرا سوچئے، جب مہینے کے آخر میں کرایہ دینا ہو، رات کے 3 بجے بچہ مسلسل رو رہا ہو، دونوں میاں بیوی تھکن سے چور ہوں اور بلوں کی ادائیگی کی فکر کھائی جا رہی ہو، تو اس وقت کوئی بھی قوموں کی وحدت یا ایمان کے تحفظ کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوتا۔ یہ تو ایک بہت ہی زمینی حقیقت ہے۔ ہاں نا، ایسے میں ایک تھکے ہوئے نوجوان جوڑے پر پوری قوم کو جوڑنے اور ایمان کو بچانے جیسی عالمی اور روحانی ذمہ داری ڈال دینا کیا ایک اور غیر ضروری دباؤ محسوس نہیں ہوتا؟ یہ ایک بہت ہی زبردست اور زمینی حقیقت پر مبنی اعتراض ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ ایک غیر ضروری دباؤ ہے، لیکن در حقیقت نفسیات اور روحانیت ہمیں کچھ اور سکھاتی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی کام کی مقصدیت کبھی بوجھ نہیں ہوتی، بلکہ بے مقصدی بوجھ ہوتی ہے۔ بے مقصدی بوجھ ہوتی ہے۔ جی، جب انسان کسی عام سے تھکا دینے والے کام کو ایک اعلیٰ مقصد سے جوڑ دیتا ہے تو اس میں پیدا ہونے والی مشکلات اسے اندر سے توڑتی نہیں ہیں۔ آپ نے رات کے 3 بجے بچے کے رونے کی جو مثال دی وہ بہت بہترین ہے۔ ہاں، وہ سب سے مشکل وقت ہوتا ہے نا؟ بالکل، اگر ایک ماں یا باپ کے ذہن میں صرف یہ ہو کہ یہ ایک اذیت ہے، میری نیند خراب ہو رہی ہے اور میرا ساتھی میری مدد نہیں کر رہا، تو وہ اس وقت غصے، چڑچڑاہٹ اور بوجھ کا شکار ہوں گے۔ ظاہر ہے۔ لیکن اگر ان کے لاشعور میں یہ بات بیٹھی ہو کہ اس بچے کی پرورش، اس گھر کا سکون برقرار رکھنا محض ایک ڈیوٹی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عبادت ہے، یہ ایک ایسے انسان کی تشکیل ہے جو کل کو معاشرے کی وحدت کا حصہ بنے گا، اور یہ سب دراصل ایمان کے تحفظ کا اقدام ہے، تو یہ احساس اس رات کی تھکاوٹ کو ایک تقدس بخش دیتا ہے۔ یعنی وہ مقصد انہیں وہ تھکاوٹ برداشت کرنے کی طاقت دیتا ہے؟ بالکل، اعلیٰ مقصد دباؤ نہیں لاتا، بلکہ وہ ایک ایسا اندرونی سکون اور فخر پیدا کرتا ہے جو مشکل وقت میں رشتوں کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ صحیح۔ جب کسی انسان کو یہ معلوم ہو کہ اس کا اپنے ساتھی کے ساتھ حسن سلوک، ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کرنا محض وقتی صلح سخائی نہیں ہے، بلکہ یہ اس معاشرے کی وحدت کو مضبوط کر رہا ہے، اور وہ ایک عبادت کے درجے میں ہے۔ جی، تو اس سے رشتے میں ایک احترام پیدا ہوتا ہے۔ اور جہاں تک ایمان کے تحفظ کی بات ہے نا، تو ایک پرسکون اور محبت بھرا خاندانی ماحول ہی دراصل وہ قلعہ ہے جو انسان کو دنیاوی، اخلاقی اور نفسیاتی انتشار سے محفوظ رکھتا ہے۔ بالکل، جو انسان کے عقیدے اور کردار کو بچاتا ہے۔ جی، یہی تو ایمان کی حفاظت ہے۔ شاعر دراصل نئے جوڑے کو دباؤ کا شکار نہیں کر رہا، بلکہ وہ ان کے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے افعال کو ایک عظیم الشان اور ابدی رتبہ عطا کر رہا ہے۔ بہت خوب۔